वेलकम बैक व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी इन्फॉर्मेशनल वीडियो गैस 200 mg कैप्सूल के बारे में है, जो कि एक सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल है। डिटेल में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। आज हम आपसे शेयर करेंगे गैस कैप्सूल के बारे में कि इसमें कौन सा फार्मूला पाया जाता है, इसके बेनिफिट्स, इसके साइड इफ़ेक्ट और इसके यूजेस के बारे में आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गैस कैप्सूल के फार्मूले के बारे में कि इसमें कौन सा फार्मूला पाया जाता है। गैस कैप्सूल में जो फार्मूला पाया जाता है वो है प्रोजेस्टेरोन 200 mg, जो कि एक हार्मोनल मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन है जो कि लेडीज़ में पाया जाता है, लेडीज़ की ओवरीज में पाया जाता है, और ये प्रोजेस्टेरोन 200 mg पर कैप्सूल गैस 200 mg में पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं गैस कैप्सूल के बारे में, इसके बेनिफिट्स के बारे में कि इसको क्यों डिस्क्राइब किया जाता है। जो इसमें प्रोजेस्टेरोन है वो एक हार्मोनल मेडिसिन है और ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला इसका बेनिफिट जो है वो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको रेगुलेट रखने के लिए ये कैप्सूल इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो पीरियड्स होते हैं लेडीज़ की में हर महीने के बाद आते हैं, माहवारी होती है, तो उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। अगर वो रेगुलेट नहीं है या उनमें कोई कमी बेशी आ गई है तो उसके लिए ये गैस कैप्सूल डिस्क्राइब किए जाते हैं। जो कि प्रोजेस्टेरोन है उनमें प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनके जो पीरियड्स हैं वो अनरेगुलेट हो जाते हैं, तो उसके लिए ये मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। ये मेडिसिन इस डिस्क्राइब की जाती है ताकि ये अपने जो इसके पीरियड्स हैं, इसकी माहवारी है वो टाइम से आए और टाइम से फारग हो जाए, ना इसमें ज़्यादा पेन हो ना ज़्यादा डिफ़िकल्टी पैदा हो। अब हम बात कर लेते हैं प्रोजेस्टेरोन गैस कैप्सूल के दूसरे बेनिफिट्स के बारे में, जो कि प्रेगनेंसी के बारे में है। अगर ये प्रोजेस्टेरोन औरतों के जिस्म में पूरा है तो ये इनकी बच्चेदानी के अंदर एक लिग्निन होती है, एक दीवार होती है जिसको ये मेंटेन रखता है। मेंटेन रखने के लिए ये प्रोजेस्टेरोन हेल्प करता है, मदद करता है, तो कॉन्ट्रैक्शन करने से भी रोकता है जिससे बच्चा ड्रॉप ना हो जाए आपका, जो कि मिस कैरेज ना हो जाए, तो बच्चे को भी ये सपोर्ट करता है और उसके बाद मिस कैरेज ना हो जाए। लेडीज़ की हेल्थ के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी में बहुत ही कारआमद होता है। अगर ये रिलीज़ होता रहे आपकी बॉडी से, औरतों की बॉडी से, तो ये बहुत ही बेहतर बात है, जो कि बच्चे को भी महफूज रखता है और मिसकैरेज से भी औरतों को बचाता है। इसके बाद हम इसके थर्ड जो बेनिफिट है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो लेडीज़ हैं उनके जिस्म में एस्ट्रोजन की मकदार को बैलेंस रखता है, जो कि एक हार्मोन है, स्टेरॉयडल हार्मोन है। उसके बाद ये आपकी स्लीपिंग को भी, यानी कि आपकी नींद को भी पूरा रखता है। आपको जो नींद है 5 से 6 घंटे आनी होती है उसको बैलेंस रखता है, ना तो ज़्यादा नींद आने देता है और ना थकावट होने देता है। और उसी के साथ ये आपकी बोन हेल्थ, क्योंकि बच्चे की जो पैदाइश हो रही होती है माँ के पेट में, उसकी वजह से माँ के जो हड्डियाँ हैं वो उनसे कैल्शियम, विटामिन डी वगैरह जो कि लिया जाता है ब्लड के थ्रू और बच्चे को फ्राहम किया जाता है। अगर आपकी जो फूड है, आपका जो खुराक है पूरी नहीं है तो ये आपकी हड्डियों से लिया जाएगा और बच्चे को फ्राहम किया जाएगा। तो ये हड्डियों के लिए, हड्डियों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो प्रोजेस्टेरोन है वो प्रेगनेंसी के दिनों में भी और प्रेगनेंसी के अलावा भी ये आपकी हड्डियों, जो औरतों की हड्डियां हैं, उनको मजबूत रखने के लिए इस्तेमाल होता है। से अगला जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि ये फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो प्रोजेस्टेरोन है, अगर आपका हमल ठहर नहीं रहा, कंसीव नहीं हो रही प्रेगनेंसी, तो ये उसके लिए प्रोजेस्टेरोन दिया जाता है, जो कि एक्सटर्नल तौर पर, जो कि कैप्सूल फॉर्म में सगैस्ट प्रोजेस्टेरोन आपको दिया जाता है औरतों को, जो कि फर्टिलिटी के लिए, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
کا جو نیکسٹ بینیفٹ ہے سرگیسٹ کیپسول کا پروجیسٹیرون میڈیسن کا ہارمونل میڈیسن کا وہ یہ ہے کہ یہ مس کیریج ہونے سے روکتا ہے۔ اگر کسی عورت کے 2، 3 یا اس سے زیادہ کے مس کیریج ہو چکے ہیں تو ان کے لیے یہ جو پروجیسٹیرون ہے ہارمونل میڈیسن ایکسٹرنل طور پر دینا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ جن کی ہسٹری آف مس کیریج ہوتی ہے تو ان میں پروجیسٹیرون کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا بچہ کنسیو نہیں رکھ سکتے، فیٹس نہیں رکھ سکتے، تو ان کی پریگننسی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے یہ جو پروجیسٹیرون ہے ایکسٹرنل طور پر دینا بہت ہی ضروری ہے۔ تو اسی لیے ڈاکٹرز ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں، ان کی ہسٹری دیکھ کر پروجیسٹیرون ان کو دیا جاتا ہے ڈیورنگ پریگننسی اور پریگننسی سے پہلے بھی، تاکہ پریگننسی ان کی کنسیو ہو سکے۔ اس کا نیکسٹ جو بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ برتھ کو کنٹرول کرتا ہے۔ اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ بچے جو کہ 9 ماہ سے پہلے ہی پیدائش کر جاتے ہیں، یعنی کہ 7 ماہ میں، 8 ماہ میں، تو ان کے لیے بھی یہ پروجیسٹیرون ریکمینڈ کی جاتی ہے، جو کہ بچہ اپنی نشو و نما صحیح سے ماں کے پیٹ میں حاصل کر لے اور اس کے بعد اس کی 9 منتھ کے بعد اس کی جو کہ برتھ ہے وہ ہو۔ یہ تھے سرگیسٹ کیپسول کے بینیفٹس، جس میں شامل تھا مینسٹرول سائیکل کو ریگولیٹ رکھنا، پریگننسی کو کنسیو کرنے کے لیے پریگننسی کے دوران جو ڈیفیکلٹیز پیدا ہو رہی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے، اس کے بعد مس کیریج کو ختم کرنے کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور اس کے بعد جو کہ برتھ کنٹرول ہے، برتھ کنٹرول اکثر ٹائم سے پہلے ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تھے اس کے بینیفٹس۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں سرگیسٹ کیپسول کے سائیڈ افیکٹس کے بارے میں کہ اس کو استعمال کرنے سے، جو کہ ایکسٹرنل طور پر استعمال کر رہے ہیں، تو اس کو استعمال کرنے سے آپ کو کیا نقصان ہو سکتے ہیں۔ اس سے ڈوزینس ہو سکتی ہے، بریسٹ ٹائٹننگ ہو سکتی ہے، بلوٹنگ ہو سکتی ہے، پیٹ میں درد ہو سکتی ہے، آپ کو چڑچڑاپن ہو سکتا ہے، اس کے بعد سپوٹنگ ہو سکتی ہے، یعنی کہ خون کے دھبے لگ سکتے ہیں، سر میں ہلکا سا درد ہو سکتا ہے۔ اس کے یہ بہت ہی کم دیکھنے کو ملے ہیں جو کہ سائیڈ افیکٹس ہیں، کیونکہ یہ ایک ہارمونل نیچرل میڈیسن ہے، تو اس کے بہت ہی کم جو کہ سائیڈ افیکٹس دیکھنے کو ملے ہیں، جو کہ کچھ ایک عورتوں میں دیکھے گئے ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں سرگیسٹ پروجیسٹیرون کیپسول کے استعمال کے بارے میں۔ یہ ایک سافٹ جیلیٹن کیپسول ہے، تو اس کو استعمال کس طرح کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر اس کو 2 طرح سے ریکمینڈ کرتے ہیں۔ ایک، آپ اورلی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ منہ کے ذریعے پانی کے ساتھ نگل سکتے ہیں، جو کہ ڈائریکٹ آپ کے اسٹمک میں جائے گا اور وہاں سے جو خون ہے، جو آپ کا بلڈ ہے، وہاں سے یہ پروجیسٹیرون آپ کے جو اووریز ہیں، جو یوٹرین ہے، جو کہ بچہ دانی ہے، اس تک پہنچے گا، اور یہ ایک لمبا پروسیس ہے، مگر جتنی ضرورت ہو اس کے مطابق یہ آپ کے یوٹرین تک پہنچتا ہے، اور یہ ڈاکٹر آپ کی ہسٹری دیکھ کر ہی آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کو اورلی استعمال کرنے ہیں۔ اور اس کا دوسرا جو وے آف یوز ہے وہ یہ ہے کہ ویجائنا کے تھرو، یعنی کہ آپ اپنے جو پیشاب والی جگہ ہے اس کی جگہ پر یہ رکھے جاتے ہیں، جو کہ یوریٹرن کے پاس ہی ہوتی ہے، تو یہ فوری جو پروجیسٹیرون ہے وہ آپ کی بچہ دانی تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ آپ کی ہسٹری دیکھ کر ہی ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کو اورلی استعمال کرنے ہیں یا ویجائنا طور پر ویجائنا کے ذریعے استعمال کریں گے، تو یہ ڈاکٹر ہی آپ کو صحیح ریکمینڈ کریں گے، کیونکہ یہ کھانے کے بھی کام آ سکتے ہیں اور ویجائنا کے ذریعے بھی۔ جتنی آپ کو مقدار ہے پروجیسٹیرون کی ضرورت ہے تو اسی کے اعتبار سے آپ کو ڈاکٹر یہ ریکمینڈ کریں گے۔ یہ تھے اس کے یوزز۔ ہم بات کر لیتے ہیں کہ واقعی ہر عورت کو اس کی ضرورت ہوتی ہے یا اس کو استعمال کرنا چاہیے مینسٹرول سائیکل میں، اور اس کے بعد پریگننٹ ہیں جو، تو واقعی ان کے لیے یہ جو پروجیسٹیرون ہے سرگیسٹ کیپسول ایکسٹرنل طور پر ہارمون استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں اب میں آپ کو سائنسدانوں کی جو کہ سائنٹسٹ ہیں ان کی ریسرچ بتاتا ہوں۔ یہ ان کے 3 سٹیج گزر چکے ہیں، انہوں نے 3 ٹرائلز کر لیے ہیں جو کہ مختلف کنٹریز میں کیے ہیں اور مختلف عورتوں پر کیے ہیں، جن میں 100 کے ابو جو عورتیں ہیں ان پر یہ ٹرائل کیے گئے ہیں، جن میں 3 یا 3 سے زیادہ کے مس کیریج ہو چکے ہیں وہ عورتیں ان میں شامل تھی، یا جن کے 2 مس کیریج ہو چکے ہیں وہ ان میں شامل تھی،
اور اس کے بعد جن کے کوئی بھی مس کیریج نہیں ہو چکے ان میں اس کی ٹرائلز میں ان کو شامل کیا گیا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جن کے مس کیریج ہو چکے تھے ان کو جب یہ ٹیبلٹ دی گئی سرگیس یا جو پروجیسٹیرون ہے تو ان میں کیا اثر دیکھنے کو ملا۔ تو جب ان کو دیا گیا یہ سرگیس پروجیسٹیرون کیپسول، پروجیسٹیرون میڈیسن ہارمونل ایکسٹرنل طور پر، تو ان میں زیادہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ جن میں 3 یا 3 سے زیادہ مس کیریج ہو چکے تھے ان میں 40% صرف ان میں جو اضافہ ہوا پروجیسٹیرون کا ان کی باڈی میں تو وہ 40% ہی ہوا۔ اس کے بعد جو کہ جن کے مس کیریج نہیں ہوئے تھے تو ان میں بھی یہ پروجیسٹیرون استعمال کروائی گئی، مگر ان میں پروجیسٹیرون کا کوئی اثر نہیں ہوا جو کہ ایکسٹرنل طور پر یوز کروائی گئی تھی، تو ان میں پروجیسٹیرون کا کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ تو یہ زیادہ تر جو پروجیسٹیرون ایکسٹرنل طور پر ریکمینڈ کی جاتی ہے وہ جن کے زیادہ مس کیریج ہو چکے ہیں، ہسٹری ان کی مس کیریج ہے، تو اس کے لیے یہ سرگیس کیپسول استعمال کروائے جاتے ہیں جو کہ بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ سرگیس ان کو ریکمینڈ کیے جاتے ہیں، پروجیسٹیرون ٹیبلٹ یا کیپسول فارم میں استعمال کروایا جاتا ہے اورلی یا ویجائنا کے ذریعے۔ آج ہم نے آپ سے شیئر کیا سرگیس کیپسول کے بارے میں جو کہ پروجیسٹیرون ہارمونل میڈیسن رکھتا ہے، تو اس کے بینیفٹس کے بارے میں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس، اس کے یوزز کے بارے میں اور تھوڑی سی جو سائنٹسٹ کی ریسرچ تھی اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ سے شیئر کیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ اس سے دوسروں کو بھی فائدہ حاصل ہو، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی انفارمیشنل ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتے رہے۔ خدا حافظ۔